بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سدی جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, بڑی خبر آ گئی ہے. عمران خان صاحب نے تحریک شروع کرنے کی تاریخ دے دی ہے. وہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ وہ پارٹی تک پہنچائیں گی. علیمہ خانم صاحبہ کو آج بھی نہیں ملنے دیا گیا, گو کہ جو پیغام اندر سے دو بہنیں لے کے آئیں اس پہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور وہ آ کے علیمہ خان کو بتاتی ہیں اور علیمہ خانم جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہیں. ٹھیک ان کے نکات آپ نے سنی لیے ہیں, کچھ آپ اپنے ہمارے ناظرین کو بتا دیں اور پھر اس پہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ بھی لے لیں گے. نہیں, وہ آپ نے مجھے بتایا, آپ نوٹ کر رہے تھے. سنا تو ذرا سا میں نے بھی تھا, لیکن میں تو تھوڑا سنا تھا. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تنگ کرنے کا جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا گیا, مطلب بہت تنگ کر رہے ہیں خان صاحب کو. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ کتابیں نہیں, جی سر, اخبار نہیں, ٹی وی نہیں, مطلب ذہنی اذیت دینے کا سلسلہ جاری ہے. علیمہ خان کو روکنے کا مطلب بھی یہی ہے. جی سر, اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, علیمہ خان سے ڈرتے ہیں. ہاں جی, جی سر, علیمہ خان تو پوری عمران خان ہی بن گئی بھائی, بڑی بہن ہے. تو باقی بہنیں بھی باعث خاندان میں بھائی یہ بزدلی ان کو چھو کے نہیں گزری, ان کو خوف آتا ہی نہیں ہے یار. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے, دے دیتا ہے ہمت. اچھا, ڈاکٹر سے نہیں ملنے دے ڈاکٹر فیصل صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں, جن کا نام مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, وہ 10 مہینے سے انہیں ملنے نہیں دیا گیا. حالانکہ جو ڈاکٹر فیصل صاحب دیکھیں نا, وہ ان سے مستقل علاج کراتے رہے ہیں. ہر آدمی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. جی سر, اور وہ سمجھتے ہیں, اس کو وہ نہیں کر رہے. ملاقاتوں پہ بھی مطلب یہ ہے کہ بیٹوں سے بات نہیں کراتے. یہ دیکھو نا, یہ جو شفاقانہ رویہ ہے نا, بیٹوں سے بات نہ کرانا, باپ بیٹے کے درمیان ذہنی اذیت, اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناکام ہو گئے, اور ناکامی ان کا مقدر ہے. ابھی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو بھی لوپ میں لے لیں, ان کو بھی کچھ اپنا مناسب قسم کا جو تام و قیام کا بندوبست کر دیں, ان کا بھی, ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی. باقی بھی ساری کوششیں کر دیکھیں. خلق خدا کی بیداری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یوٹیوبرز پہ اس پہ الگ بات کرتے ہیں. یوٹیوبرز پہ ہم اخبار نویس, اچھے بھلے اخبار نویس ہوا کرتے تھے, ہمیں یوٹیوبر بنا دیا یار. ہاں جی, عمر بھر اخبار نویسی کیا, اب ہم یوٹیوبر بن گئے. اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. ہاں جی, جس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ناکام ہوں گے. بات لگ بھی جائے پابندی تو کیا ہے. ہاں جی, لوگوں نے زندگیاں قربان کی ہیں, تو تھوڑی بہت رزق کی تنگی جو ہے وہ کیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اچھا, وہ اپنا سب کچھ کر کے, لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل نہیں آتے, صحیح بات ہے, گیس کے بل نہیں آئیں گے اب دگنے, مہنگائی نہیں بڑھے گی, جو پٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں. لوگ سارے اخبار بند کر دیں, سارے یوٹیوب بھی بند کر دیں. تمام ان لوگوں کو جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, لیڈروں کو گرفتار کر لیں. تمام اخبار نویسوں کی زبان کسی طرح بند کر دیں, کوئی آواز نکلے نہیں, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل سر, اس لیے کہ وہ زبانی تو لوگ بات کر سکتے ہیں نا, ایک ایک دیہاتی کو جا کے کیسے سمجھائیں گے. تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں. لیکن یہ جو بڑا واقعہ ہے, میں تو حیران ہی رہ گیا بھائی. قاسم سلیمان اور قاسم جائیں گے امریکہ میرے حل کمیونٹی سے ملنے جا رہے ہیں, یا جو بھی تفصیل تو پتہ نہیں. اور ابا سے اجازت ہی نہیں لی. جی سر, چھوٹے چھوٹے سے تھے جب سے میں ان کو جانتا ہوں. خان صاحب ان کو نا وہ راشد خان کے گھر میں, وہ تو بعد میں اپنا مکان بن گیا تھا, تو پہلے اپنا گھر تو کرائے کا تھا, تو اس کے سوئمنگ پول پہ نا نہاتے, خود اپنے ہاتھ سے نہاتے تھے. تو مجھے تو ملنے میں کبھی سوال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گریز ہو یا شدید مصروفیت ہو, تو یہ کہتے تھے بھائی کچھ دیر میں آ جائیں یا کل آ جائیں. تو جب بچے آ جاتے تو میں فون کر, بچے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا خان صاحب آپ بچوں کے والد صاحب ہیں, ان کی اماں, آپ تو اماں جان بن گئے. کہتے ہاں اماں جان بن گئے. نہلا رہے تھے, چھوٹے چھوٹے سے تھے, اور وہ نا پتہ نہیں اس کو صابن لگ گیا کیا ہوا یا کچھ, تو وہ رونے لگا اپنا. تو خان صاحب نا اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ آدمی سیلف پٹی کا شکار ہونا. اللہ, وہ تو بچے تھے. تو کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اس کو سمجھاتے رہے انگریزی میں. تو وہ پوچھتا ہے قاسم سلیمان سے کہ ہماری اماں جو ہے مسلمان ہیں. اس نے کہا نو, حالانکہ وہ مسلمان تھی. بچوں اور
ہم نے تو دیکھا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ دیکھا تو مراد یہ نہیں کہ ہمارے سامنے نماز پڑھتی تھی، ہمیں پتہ تھا نماز پڑھتی ہیں، اور وہ اپنا ملتے نہیں تھے بالکل۔ اچھا ان کو لے کے کون آتا تھا؟ آپ کو حیرت ہوگی، کون لے کے ان کے ساتھ کون آتا تھا جب یہ چھوٹے تھے؟ کون ہوتا ہے؟ جمائمہ کی سوتیلی والدہ، اور وہ اتنا ان کا خیال رکھتی تھی کہ سگی اپنی نانی اماں کیا خیال رکھے گی، اور جمائمہ سے بھی ایسی محبت کا تعلق تھا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب کی دوستی جمائمہ کے بھائیوں سے تھی، تعلق کیسے خاندان سے، اور اب بھی ویسے دوستی برقرار رہی۔ والد صاحب سے نہیں تھی ملاقات، یہ تھی بس اتنی تھوڑی بہت، جانتا جیسے ہر پاکستانی جانتا اس طرح ہر انگلینڈ کا شہری ان کو جانتا تھا۔ وہ کرکٹ تو دیکھیں نا، وہاں تو 200-250 آدمی ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہے ٹریول کرتے ہیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم دنیا میں کہیں بھی جائے، وہ اپنی چھٹیاں اس حساب سے رکھتے ہیں، چاہے وہ بزنس کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہاں تو کرکٹ ایک مذہب کی ویسٹ انڈیز میں، آسٹریلیا میں، اب تو پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی بڑا کریز ہو گیا، ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اپنے پیسے خرچ کر کے۔ خیر وہ اپنا ہر کرکٹ گراؤنڈ میں، انگلینڈ کی ہر کرکٹ گراؤنڈ میں ان کا ایک باکس ہے ریزرو، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کے جمائمہ کے بھائیوں کی مدد سے چچنیاں گئے تھے خفیہ طور پر، پتہ نہیں پیوٹن کو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہے تو پیوٹن کو بھی پتہ ہی ہوگا۔ اور ایک رات گروزنی میں رہے تھے، ساری رات جنگ ہوتی رہی، ساری رات میں بھی دعائیں مانگتے رہے۔ جمائمہ ساتھ گئی، وہ ڈیلیگیشن تھا برٹش پارلیمنٹ کا، مگر دیکھو کتنا ان کو رسوخ تھا، انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے جانا چاہتے تھے؟ مجھ سے کہتے ہیں اگلے ہفتے ملیں گے پنڈی میں، لاہور میں ہم ملے، میں نے کہا میرا تو چیچنے کا ایک پرپوزل ہے، اگر ہو گیا میں نہیں جا سکا۔ وہ چلے گئے اور اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے اس بات کو وہ، ہاں جی۔ خیر بہرحال وہ تو سب چھوٹے تھے، بچے تھے، ابھی میری تو ظاہر ہے بہت کم کبھی آمنا سامنا ہوتا تھا، تو وہ اپنا ابھی گرفتاری سے کچھ دن پہلے میں گیا تو یہ آئے تو ملتے سب سے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا، بہرحال بڑی محبت سے ملے، بڑے یعنی شائستگی سے ملے کہنا چاہیے۔ جی سر۔ میں نے کہا کیا حال ہے، ہاؤ آر یو؟ کیا خان صاحب نے کہا بڑے اداس ہیں، پاکستان آج میچ ہار گیا، پتہ نہیں کون سا میچ تھا، اور میں نے کہا چھوڑو، کھیل جیت ہار جیت ہوتی رہتی ہے، چلو جاؤ ورزش کرو۔ ہاں جی، بالکل جیسے پاکستانی باپ کرتے ہیں نا، ورزش کرو، اب بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ اور وہ کل کی بات ہے شادی کی، کل کی بات ہے، مجھ سے کہا کہ بس اب یہ شادی برقرار نہیں رہ سکتی، کہتے تھے قصوروار میں ہوں، ہاں جی، بس سیاست میں لگے رہتے ہیں، ٹائم نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ میں گیا تو بتائے بغیر ایسے ہی چلے گیا زمان پارک میں، تو اپنا ذرا آج لمبا ہو جائے گا کوئی بات نہیں، اچھا وہ چلا گیا، ایک آدمی بڑا شوق تھا اس کو ملنے کا، اس کو ساتھ لے گیا، تو ورزش کر کے آئے تو نہیں یہ دوسرا واقعہ، میں گیا تو جمائمہ کے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہیں جانے کا، تو وہ چٹ بھیجتی رہی، تو یہ بھی اپنا ایک بھیجی 2 چٹ بھیجی، انہوں نے کہا نہیں، میرا کہا کہ وہ آیا ہوا، میں اس سے بات کر رہا ہوں لمبی بات، میرے ساتھ لمبی بات کرتا، تو مجھ سے پوچھی سواری ہے، میں نے کہا نہیں سواری کہاں سے آئی، میرے پاس اس وقت کار نہیں تھی، 97 8 9 کی کوئی بات ہوگی، تو کہنے لگا اچھا میں چھوڑ آؤں گا، پھر اس نے کہیں جانا تھا اس کے ساتھ، تو کہنے لگا نہیں میں اور ان سب کو چھوڑنے کے جا رہا ہوں، پھر جمائمہ نے معذرت کی اس پہ، حالانکہ معذرت کی کوئی بات نہیں تھی، تو اردو بولتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک دن میں گیا تو خان صاحب ابھی نہیں پہنچے تھے، یعنی مجھے بلوا لیا تو ابھی خود نہیں پہنچے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو کہتی ہے خان صاحب کا دوست آیا، چائے بناؤ، اچھا، بڑا یار خاتون نے کمال کیا ہے، بڑا نبھایا ہے، اور بچوں سے ہمیشہ رابطہ رہا، کہتی ہے میرے بچوں کو فنڈو بنا رہے ہو، فنڈامنٹلسٹ، انہوں نے کہا نہیں میں تو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں، وہ کہانیاں سناتے تھے اصحاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اور وہ، بڑے ہو گئے بچے، میں تو حیران رہ گیا، 28 سال کا ہو گیا، 26 سال کا ہو گیا، کل کی بات لگتی ہے۔ اچھا ابا سے اجازت بالکل نہیں لی ہیں؟ بالکل۔
اور ان کو صرف اطلاع دی ہے امریکہ جا رہے ہیں، پاکستان میں تو بھائی طوفان اٹھ جائے گا. میرا نہیں خیال یہ تاب لا سکتے ہیں اس کی، کیونکہ دیکھو ان کی بہنیں بھی ہیں، لیکن وہ دوسری بات ہے. دیکھ بہنوں کے پاس ویسے بھی ہجوم نہیں جاتا، خواتین ہیں، سروں پہ چادریں رکھنے والی خواتین ہیں، اور مطلب یہ بڑی عمر کی ہو گئی اب تو، وہ تو خان صاحب سے بھی بڑی ہیں ایک تو، باقی بھی اب مطلب ان کے بچے جوان ہیں تو. لیکن صاحبزادے جو ہیں وہ تو جب آئیں گے بالکل تو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور جناب خلق خدا، پھر ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بڑا رسک ہے یار، بالکل بڑی بات ہے. اچھا یہ بچے آپ کو بتاؤں، پاکستان کا پرچم لے کے نا پریڈ میں چھوڑے، وہاں پریڈ ہوتی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی پریڈ ہوتی ہے، ریگولر ہوتی رہتی ہے. تو پھر کسی نے سمجھایا تو ایک ہاتھ میں برطانیہ کا پرچم تو ایک ہاتھ میں پاکستانی پرچم. جب میچ ہوتا ہے چاہے انگلینڈ سے ہو تو وہ کہتے ہیں پاکستانی جیتے تو اچھا، ٹھیک ہے. جب پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھ کے طلاق کی تفصیلات طے کی تھی، جب اس نے مجھے بتایا، ایک دن خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار اب یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے تھے میری غلطی ہے، میں اس کا کیا قصور ہے. تو وہ اب اس وہ بیچاری بور ہوتی رہتی تھی. اس وقت پرابلم ہوا جب یہ وہاں تھے نا میاں والی میں 2002 کی کمپین چلا رہے تھے، تو گھر آ نہیں سکے، 120 دن میں صرف 5 دن آئے. بہرحال بچے بڑے ہو گئے، اب رول چاہتے ہیں، اب اعتراضات ہوں گے، یہ تاب نہیں لا سکتے ان کی. لیکن اس سے ایک اور نقطہ بھی ظاہر ہے، کہاں سے روکیں گے. بالکل بالکل. آنکھ میچو گے تو کانوں سے در آئے گا حسن. واہ. وہ جو ہے راستے نہیں روکے جا سکتے. بس دیکھیں اب، اور تحریک کی بات ہے، 5 اگست کو عروج میں ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے 15 دن پہلے، 10 دن پہلے شروع ہوگی. بالکل. اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو نہیں اپنا شریک نہیں ہوتا، جو دباؤ نہیں لے سکتا، وہ میں اپنا گھر بیٹھے میں جا کے کام میں نکال لوں گا. انہوں نے کہا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، ورنہ میں باہر آ کے اس کو پارٹی سے نکال دوں گا. ویسے تو میں آپ سے 2 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی اکثریت کو نہیں ملیں گے. یعنی جو متحرک رہا جس نے کام کیا، دیکھو نا عالیہ حمزہ کا تو نہیں نا روک سکتے، بالکل. صنم جاوید کا تو نہیں روک سکتے، اسلم راجہ کا تو اپنا کیا راجہ صاحب، سلمان کا راجہ صاحب کا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی ایک کا نام ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. وہ وقت تو آئے گا، وقت تو سبھی پہ آنا ہے. آج ہم کل تمہاری باری ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے. سر لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کو دیگر جو 2 بہنیں ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گی، ہمارے بچے کھڑے ہوں گے اور فیملی بھی اس تحریک میں شامل ہوگی. تو آپ نے بیٹوں کی بات کی، شاید حکومت نہ ان کو آنے دے، لیکن اگر صرف علیمہ خانم صاحبہ بھی ہوئیں تو کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت ایک کرائسس ہے لیڈرشپ کا، تو میرا خیال ہے کہ کافی امپیکٹ ہوگا اس چیز کا. اگر جو مرضی کر لیں جی، جو مرضی کر لیں. بات یہ ہے قائد اعظم کے خلاف آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابوالکلام آزاد، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ کوئی معمولی لوگ تھے. حسین احمد مدنی، عبدالغفار خان، جی ایم سی، یہ کوئی معمولی لوگ تھے. ادھر بنگالی بھی جو ہیں چکمہ بیچ میں دے جاتے تھے، فضل الحق بھی، اور سور وردی بھی کبھی متحدہ بنگال کا سوچنا. قائد اعظم نے کہا تو بنا لو متحدہ بنگال. قائد اعظم کو پتہ تھا کیا ہونا ہے. ہاں جی، تو جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. راستہ ایک ہے، میری رائے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر آدمی کو وہی رائے دینی چاہیے وہ جو صحیح سمجھتا ہو. اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، خان صاحب نرمی کریں، اس کو ورک آؤٹ کیا جائے تو صاحب کیسے ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جب حکومت میں آئیں گے. کوئی اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، عمران خان اس سے بڑی ریئلٹی ہے. ان کو تو چلے جانا ہے. اسٹیبلشمنٹ کتنے دن رہے گی؟ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2047 تک فلاں آدمی رہ گئے، میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا وہ اپنا جو ہے خان صاحب، ایک اس وقت ایک حقیقت ہے، قائد اعظم نے اس کو ایک وائس رائے کو تو ڈانٹ ہی دیا، اور ایک کہتا تھا میرے ساتھ سردمری سے پیش آتے ہیں. وہ قائد اعظم کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا کوشش نہیں ہوئی. بالکل. پھر کیا ہوا؟
پھر آخر میں لارڈ ویول کو تو انہیں واپس بلانا پڑا صرف قائد اعظم کی وجہ سے. انہوں نے کہا میں بات ہی نہیں کروں گا تم سے, بالکل. اور مجبوراً انہیں پاکستان بلانا پڑا. کوئی چارہ نہیں, کانگریس بہت بڑی طاقت تھی. عمران خان اس وقت ایک فینومینا ہے. وہ کہتے ہیں برانڈ کیا ہوتا ہے؟ برانڈ تو مصنوعات کا ہوتا ہے. بالکل. خان ایک فینومینا ہے, ایک علامت ہے. خلق خدا اس نظام سے تنگ آ چکی, زمین میر و سلطان سے بیزار ہے, پرانی سیاست گری خار ہے, سیاست کو بدلنا ہے. اور بھائی سیاست میں جو چین میں جو صورتحال تھی, جو روس میں جو صورتحال تھی, جی سر, غلاموں کسی زندگی بسر کرتے تھے انسان, تو انقلاب آنا تھا. چین میں ماؤ زے تونگ کو آنا تھا, پھر ماؤ زے تونگ کا نظام جو اس میں خامیت, پھر ڈینگ شاؤ پنگ کو آنا تھا. یہ ایک نظام ہے قدرت کا. ہاں جی. لیکن سر عمران خان صاحب کے مسائل تو کچھ اور بھی ہیں. امریکہ مغرب خلاف ہے, امریکہ خلاف ہے, یورپی یونین اعلان کریں یا نہ کریں. ہاں جی, سارے صنعتی دنیا, اس اسٹیٹس کو کی ساری فورسز دنیا میں اس کے خلاف ہے. اقبال کا فارسی کا شعر ہے, مجھے یہ شعر یاد نہیں ہے اس وقت, کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے نگاہ لطف کرم کی گزارش کرتے ہیں کہ میں عصر حاضر کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا ہے. عصر حاضر اپنے پورے زمانے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, مجھ پہ اپنے نگاہ لطف ڈال. ہاں جی. تو دیکھو نا, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, ملک کے سب امراء, ہاں جی, سب ابن الوقت, اور سارے مشاہد صاحب نے ٹھیک کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اور ساری باقی سیاسی جماعتیں بھی, حاسدان کرام بھی, خود پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں. لیکن اللہ کو جو منظور ہے ہو کے تو وہی رہے گا. بالکل صحیح ہے سر. کچھ اور ٹاپکس ہیں لیکن ان پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب اور نیتن یاہو ایک پیج پر آ گئے ہیں. فاٹا کے انضمام کا معاملہ ہے, 27 یوٹیوب چینل بند کرنے کا فیصلہ ہے, 27ویں آئینی ترمیم ہے. کراچی میں جو ہم نے دیکھا 60 گھنٹے تک لوگ ملبے تلے دبے رہے اور 27 لوگوں کی جان چلی گئی. کچھ اور بھی ایشوز ہیں, نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.